شاہ است حسین بادشاہ است حسین دی است حسین دی پناہ است حسین سرداد ناداد در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ بائی چانس ٹی وی کے ویورز کو سفر عشق میں خوش آمدید۔ ویورز، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا اور محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتے ہی دنیا کے تمام انسانوں کے ذہن میں ایک ثانیہ، ایک عظیم ثانیہ فوراً ذہن میں آتا ہے، اور وہ ثانیہ، وہ واقعہ کربلا ہے، جس میں نواسہ رسول نور بطول امام حسین علیہ السلام کو ظلم و ستم جن پہ ڈھائے گئے اور ان کو ناحق شہید کر دیا گیا۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کی جو شہادت ہے اس میں ایک فلسفہ چھپا ہے، اور اس ٹاپک پہ ہم گفتگو کریں گے، فلسفہ شہادت امام حسین علیہ السلام، اور اس کے اوپر ہم ایک مفصل بیان لیں گے ہمارے مہمان غلام شبیر بھٹی صاحب سے۔ وہ بیان کریں گے فلسفہ شہادت امام حسین علیہ السلام۔ تو ناظرین، بنا وقت ضائع کیے بغیر پروگرام شروع کرتے ہیں۔ آپ کو جیسا کہ پتہ ہے کہ ہمارے سفر عشق کا آغاز ہو چکا ہے، اور فلسفہ شہادت امام حسین علی مقام پہ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ تو میرا آپ سے سوال ہے، وہ یہ کہ امام حسین کا فلسفہ شہادت سے ہمیں کیا درس ملتا ہے اور اس سے ہمیں کیا سبق لینا چاہیے، اس کے بارے میں بیان کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں مزمل خان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے بائی چانس چینل میں مدعو کر کے فلسفہ شہادت کے موضوع پر سفر عشق میں مجھے شامل کیا ہے اپنے ساتھ۔ تو میں آج اس عنوان کو شروع کرتا ہوں۔ وہ عنوان ہے ہمارا فلسفہ شہادت عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کا یہ پروگرام بائی چانس چینل کی طرف سے سفر عشق کے عنوان سے پہلا پروگرام کیا جا رہا ہے۔ تو آج جس عنوان پہ گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے فلسفہ شہادت عالی مقام۔ دیکھیں، حضرت امام حسین علیہ السلام کی جو شہادت ہے یہ ایک بہت بڑا عظیم واقعہ ہے، اور امت مسلمہ کے لیے ایک قیامت تک ایک سبق ہے۔ تو ہم نے یہ سوچنا یہ ہے کہ کیا ہم نے اس واقعے کو ہر سال یاد کر کے صرف رونا دھونا ہے، سبیلیں لگانی ہیں اور خراج عقیدت پیش کرنا ہے، یا اس سے کوئی سبق بھی لینا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ امت مسلمہ کے ساتھ ایک سازش ہوئی ہے کہ اس عظیم واقعہ کو جو بناء لا الہ الا اللہ تھی، اس کو ایک رسمی اور ایک تہوار کے طور پر منا کے اور ہم سارا سال اس سے غافل ہو جاتے ہیں، جبکہ یہ ہماری عملی زندگی کے لیے قدم قدم پہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ تو آج ہم جو فلسفہ شہادت امام حسین علیہ السلام پر گفتگو کریں گے،
اس کی ابتدا ہم ذبح عظیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی سے شروع کریں گے، کیونکہ یہ پروگرام سفر عشق ہے، اور یہ سارا جو سفر ہے یہ اس عشق کی داستان ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی سے شروع ہوئی اور امام حسین علیہ السلام کی قربانی تک اپنی تکمیل کو پہنچی۔ قرآن مجید میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں۔ اب اس خواب کا جو ایک فلسفہ ہے جس پر ہم نے ابھی تک غور نہیں کیا، ابن العربی نے اس پر سیر حاصل بحث کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ خواب ہمیشہ اسی طرح نہیں ہوتا جس طرح دیکھا جاتا ہے۔ خواب ہمیشہ اس کی ایک تعبیر ہوتی ہے جو اس دیکھے ہوئے خواب سے ذرا مختلف ہوتی ہے۔ جس طرح یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ چاند اور سورج اور 11 ستارے میرا سجدہ کر رہے ہیں، اور صبح حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے خواب بیان کیا تو انہوں نے فرمایا بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں کو بیان نہ کرنا، اور انہوں نے اس کی تعبیر یہ کی تھی کہ آپ نبی بنیں گے اور آپ کے جو والدین ہیں وہ چاند اور سورج ہیں، اور 11 ستارے آپ کے بھائی ہیں اور آپ کو سجدہ کریں گے۔ تو چاند اور ستارے اس سے مراد بھائی اور والدین تھے، نہ کہ چاند ستارے اور سورج۔ تو اسی طرح اسماعیل علیہ السلام کی جو قربانی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، اس سے مراد اسماعیل نہ تھے، بلکہ اس کی اگر تعبیر کرتے تو کچھ اور ہوتی، اور اس کی تعبیر وہی تھی جو بعد میں ہوئی۔ میڈھا ذبح ہوا، اس کی تعبیر وہ تھی، لیکن خواب یہ تھا کہ اپنی پیاری چیز کو ذبح کرنا ہے۔ اب ایک ہوتی ہے تعبیر کرنا اور ایک ہوتا ہے خواب کو سچ کرنا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، یعنی انہوں نے تعبیر نہیں کی بلکہ تعبیر اسی طرح خواب کو سچا کر دیا جس طرح دیکھا تھا۔ تعبیر ہمیشہ عقل والوں کے لیے ہوتی ہے، اور خواب کو سچ کرنا یہ عشق والوں کے لیے ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر کرنے کی بجائے اس خواب کو سچ کر دکھایا، اور اسی طرح اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے لگے۔ یہی عشق کا فرما تھا، اور یہی عشق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے میں اور آپ کے صحابہ میں تھا۔ وہ عشق ہی تو تھا جو حضرت بلال کو انگاروں پہ لٹا کے تشدد کیا جا رہا تھا، اور وہ آہد آہد پکار رہے تھے۔ کیا یہ عشق نہیں تھا؟ یہی عشق تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ بدر کے لیے صحابہ سے مشورہ کیا تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم موسیٰ علیہ السلام کی وہ قوم نہیں ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ تو اور تیرا خدا جاؤ لڑو، ہم ادھر بیٹھے ہیں، بلکہ ہم اگر آپ فرمائیں گے سمندر میں چھلانگ لگا دو ہم کود جائیں گے، آپ ہمیں حکم دیں کہ آگ میں چھلانگ لگا دو ہم کود جائیں گے۔ اور یہ جذبہ جو ہے عشق نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ تو عشق اور عقل میں فرق ہوتا ہے۔ تو جو یہ داستان قربانیوں کی چلی ہے، اس میں عشق ہی کار فرما تھا، اور یہی عشق جو تھا جنگ بدر اور جنگ احد میں صحابہ کرام اور اہل بیت کے درمیان کے دوران جو ہے وہ نظر آ رہا تھا۔ اور چلتے چلتے یہی عشق امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں لے آیا۔ جب آپ مدینہ سے روانہ ہوئے، آپ سنتے رہتے ہیں علماء سے کہ بہت سارے صحابہ کرام اور اہل بیت کے کچھ افراد نے آپ کو روکا تھا کہ آپ نہ جائیں، اور ہم یہیں رہ کر یزید کے خلاف کارروائی کریں گے اور مصلحت کے ساتھ جو ہے نا وہ جنگ کریں گے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے جب مدینہ سے روانہ ہوئے تھے، انہوں نے خطبہ دیا تھا، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ میرے نانا جان نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی حکمران حرام کو حلال کرے
اور حلال کو حرام کرے اور شریعت کی حدوں کو توڑے تو جو اس کے خلاف نہیں اٹھے گا اس سے اللہ اس کا رسول بری ہیں، چاہے وہ جہنم میں بھی جائے۔ لہذا یزید جو ہے وہ حلال کو حرام کر رہا ہے، حرام کو حلال کر رہا ہے اور حدیں توڑ رہا ہے، لہذا میں اس کے مقابلے میں نکلوں گا۔ اب عقل کی اگر بات ہوتی تو وہ صحابہ کرام جو مشورہ دے رہے تھے عقل کا مشورہ تھا، اور امام حسین علیہ السلام کی جو روانگی تھی وہ عشق کا سفر تھا۔ آپ کربلا میں پہنچے اور آپ نے عشق کی وہ داستان رقم فرمائی جو قیامت تک اس کی مثال نہیں ملے گی۔ تو اتنی بڑی قربانی، جو اتنے بڑے سلسلہ وار جو قربانیوں کا ایک سلسلہ چلا رہا تھا، تو کیا ہمارا یہ مقصد یہی تھا ان کا کہ ہم ان کے دن منائیں اور آنسو بہائیں اور سبیلے لگائیں، خراج عقیدت کی محفلیں لگائیں، اور جب یہ دن گزر جائے تو ہم پورا سال بھول جائیں کہ امام حسین علیہ السلام کی اتنی عظیم قربانی کا مقصد کیا تھا، اس کے پیچھے فلسفہ کار فرما کون تھا، کیا تھا؟ اور میں یہ عرض کرتا ہوں کہ وہی فلسفہ تھا جس فلسفہ کو امام حسین علیہ السلام نے مدینہ سے روانگی کے وقت بیان فرمایا تھا۔ دیکھیں، ہر جو ایماندار مسلمان ہے اس کے دل میں آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت کی محبت موجود ہے، کیونکہ ایمان کی نشانی یہی ہے، جس کے اندر یہ محبت نہیں اس کے اندر ایمان نہیں۔ تو جس کے اندر ایک ایمان کی چنگاری بھی موجود ہے، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان موجود ہے تو اس میں ضرور اہل بیت کی محبت موجود ہوگی۔ تو جب بھی آقا امام حسین علیہ السلام اور آپ کے گھرانے کی قربانیوں کا ذکر آتا ہے، آپ پر مظالم کا جو روا رکھے گئے ذکر آتا ہے، تو ہر اہل ایمان کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے ہیں۔ یہ ایمان کی نشانی ہے، رونا چاہیے، لیکن یہ اصل جو مقصد ہے امام حسین علیہ السلام کا، اس مقصد کو بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ آپ تصور کریں قیامت کے دن کیا ہم یہی کہیں گے کہ اے امام عالی مقام، ہم ہر سال آپ کی محفلیں منعقد کرتے تھے، آپ کے تذکرے کر کے روتے بھی تھے، رلاتے بھی تھے، سبیلیں بھی لگاتے تھے، خیراتیں بھی کرتے تھے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے اگر پوچھ لیا کہ جس فلسفے کے تحت میں مدینہ سے نکلا تھا اس کو بھی سمجھا تھا یا اس کے بارے میں کیا کیا تھا، تو کیا جواب ہوگا؟ کیا آج یزید کے دور کی طرح حلال کو حرام نہیں کیا جا رہا؟ کیا حلال کو حرام نہیں کیا جا رہا؟ کیا شرعی حدیں نہیں توڑی جا رہی؟ جو یزید کر رہا تھا وہی آج کل ہو رہا ہے، لیکن ہم صرف دن منا کے خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں۔ اور ایک قرآن مجید کی میں آیت تلاوت کرتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ نساء کی آیت نمبر 60 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تری الی الذین تزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، کہ اے محبوب، کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن اور قرآن سے پہلے والی کتابوں پر ایمان لے آئے ہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ اپنے فیصلے جو ہے وہ طاغوت سے کروائیں۔ ہم ایمان رکھتے ہیں قرآن پر اور ایمان رکھتے ہیں قرآن والی ذات پر، لیکن ہمارا جو طرز عمل ہے وہ ہم یزیدی قوتوں کے ساتھ ہمیشہ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی روح سے اب یہ ہمارا جو فلسفہ شہادت ہے وہ یہ ہے کہ ہم غلط لوگوں کے خلاف کھڑے ہوں، غلط اقتدار پہ آنے والے لوگوں کے خلاف آواز بلند کریں، اور جہاں شرعی حدیں توڑی جا رہی ہوں، حرام کو حلال اور حلال کو حرام کیا جا رہا ہو، وہاں حسینی کردار کا مظاہرہ کیا جائے۔ ہم اس سے غافل ہیں،
اور ہمیں جو ہے نا اس فلسفے پر غور کرنا چاہیے، اور جتنی محبت کا اظہار کیا جائے بہت اچھا ہے، ثواب ہے، اور لیکن اصل جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم شریعت کی حفاظت کے لیے امام حسین علیہ السلام نے جو قربانیاں پیش کیں ہم ان کی حفاظت کریں۔ اور آخر میں ایک چھوٹا سا نقطہ بھی عشق کے حوالے سے بیان کرتا چلوں کہ ہم امام حسین علیہ السلام اور آپ کے گھرانے کی محبت میں اور آپ کے گھرانے پر جو مظالم ڈھائے گئے ان کو یاد کر کے روتے ہیں۔ جب روتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم رو رہے ہیں ہمیں ثواب ہوگا، علماء بھی اسٹیجوں پر یہی بات کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے غم میں رونا ثواب ہے۔ یہاں میں سامعین اور ناظرین سے ایک سوال کر کے جواب آپ کی سوچ پہ چھوڑتا ہوں کہ جب ہمارا کوئی اپنا عزیز فوت ہو جائے تو ہم جب روتے ہیں تو کیا ثواب کی نیت سے روتے ہیں؟ جس نیت سے اس وقت روتے ہیں تو ہمیں آقا امام حسین علیہ السلام کے خاندان پہ جو مظالم ڈھائے گئے جب ہم روئیں تو اس نیت سے روئیں جس نیت سے ہم اپنے عزیزوں کو روتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ویئرز، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ غلام شبیر بھٹی صاحب نے کتنے محبت بھرے انداز میں امام حسین کے فلسفہ شہادت کے بارے میں بیان کیا۔ جہاں امام حسین کے فلسفہ شہادت غلام شبیر بھٹی صاحب نے اپنے انداز میں بیان کیا، ویسے ہی امام حسین کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے ہمارے اس روحانی سفر کا حصہ بنے ہیں شعیب خان صاحب۔ اب میں انہیں موقع دوں گا کہ وہ امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے، آل نبی کا پیار ہے، ایمان کی زندگی، آل نبی کا پیار ہے، ایمان کی زندگی، ان سے نہیں ہے پیار تو سب کچھ فضول ہے، ان سے نہیں ہے پیار تو سب کچھ فضول ہے، جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے، جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔